ڈفرینٹ قسم کا فیملی ایڈونچر بک کیا جو کہ پہاڑوں کے اوپر سے بہتے ہوئے اور گھنے جنگلوں سے گزرتے ہوئے ایک پتھریلے اور ٹیڑھے میڑھے دریا جس کو ریور وائے کہتے ہیں اس میں 20-22 مائلز کشتی چلاتے ہوئے نیچے کی طرف آنا تھا۔ میں اپنی 7 سال کی بیٹی اور مسز کو لے کر ارلی مارننگ گھر سے نکل پڑا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم اپنے وینچر کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جس کمپنی سے ہم نے ایڈونچر بک کیا تھا ان کے نمائندے کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ایڈونچر چھوٹے بچوں کے لیے سیف نہیں اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم یہ ایڈونچر صرف اپنی ذاتی ذمہ داری پہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں اچھی طرح نالج تھا اور میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس کو فیملی کے ساتھ صرف گرمیوں کے 2 مہینوں جون یا جولائی میں کرنا بہت کم رسکی ہے کیونکہ ان 2 مہینوں میں اس دریا کی روانی بہت سمودھ ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ جگہوں سے پانی اور اس کی لہروں کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے اور وہاں سے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی کوئی اتنا سیریس نہیں کہ جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کو ریور وائے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی جس کو وائے کہتے ہیں اس میں سے ہو کر گزرتا ہے اور اس کی نسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ وادی گہرے جنگلوں، اونچے سرسبز پہاڑوں، صاف شفاف ندیوں، جنگلی اور آبی حیات سے مالا مال ہے اور سب سے اہم یہ وادی آدھی انگلینڈ اور آدھی ویلز میں ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ کشتی کا ہمارا سفر 8-9 گھنٹے کا تھا جہاں ہم کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل سکتا تھا، اس لیے گھر سے اپنا ضروری سامان ساتھ لے کر آئے۔ ایک 1.5 گھنٹے چپو چلانے کے بعد بھوک محسوس ہوئی تو کھانے کے لیے سینڈوچ نکال لے، لیکن ایک دم سے پہلا وہ مقام آیا جہاں سے دریا اچانک تھوڑا نیچے کی طرف گر رہا تھا اور یہاں پانی کی لہریں بہت سٹرونگ تھیں جس میں کشتی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اور زور سے دریا کے ایک کنارے میں ٹکرا گئے لیکن سیف رہے۔ What a relief. You like it, Saba? کشتی چلاتے ہوئے کھانا کھایا اور آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ میرے خیال سے یہ ہو گیا، گرمی نہیں ہے، سردی نہیں ہے، بس بارش نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ کہ بندہ کے بغلیں ہیں اور کھانا ہے۔ So you want this stick or not? Come on, Rohit. This way. ہاں ادھر ہی ایک بس The seagulls are standing in the water. There is a rock. They are standing on the water and it looks like they are standing on the water. Look, baby. Oh my god, this one is really dangerous. That's gonna be a bit shaky and it's a bit dangerous as well. So ask your mummy to hold you properly, okay? Hold tight. Okay, ready? Oh my god.
Okay. Okay. 30-40 منٹس اور آگے گئے تو ایک اور جگہ سے دریا تھوڑا اسٹرانگ ہوا، لیکن ہم سیفلی بغیر کسی بڑی مشکل کے گزر گئے۔ Oh my God, it's dead. Live. Ah. Oh, danger. Oh my. Oh, careful. Safa, be careful. Oh my God. Oh no. Ugh. Hold tight. Oh my God, can't control it. Wait. اب بازو کافی تھک گئے تھے اور پہلی بریک لینے کا فیصلہ کیا۔ I think we should take a break over here now. مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کشتی چلاتے ہوئے میں ڈرون سے ویڈیو نہیں لے پاؤں گا، ورنہ کشتی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک کنارے پہ کشتی روکی، ڈرون سے کچھ شاٹس لیے۔ دریا کا خوبصورت بہتا ہوا پانی کچھ ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے پہاڑوں اور جنگلوں کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے جا رہا ہو، جو قدرت کا مدہوش کر دینے والا نظارہ لگ رہا تھا۔ Okay, come on guys. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی کا سکون ان سرسبز پہاڑوں، جنگل میں ہوا سے ہلتے درختوں کا شور اور بہتے ہوئے اس پانی کے شور میں ہو۔ Oh my God. That bit was very dangerous over there. Yes. I just got really tired. It's not that easy anyway. اس شور میں ایک بہت پرسکون اور عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد واپس اپنے دلکش پانی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ It's a break time? Break time? So you want to take a break or not? No? Okay. That's fine. It's okay. Ça va? She's talking to you? See you later, guys. جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے راستے میں بہت سارے خوبصورت مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور دماغ میں سماتے گئے۔ Wow. Look at this bridge. Safa, careful. Don't move. Look at this forest and this river. جیسے کہ دریا، پہاڑ، مختلف قسم کے پرندے، جانور، درخت اور دریا کے اوپر انسان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے بہت پرانے پل اور آرکیٹیکچرز۔ It's gone. Good. It's gone. I'm not sitting right next to a bird. Come on, sir. میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی
کہ میری 7 سال کی بیٹی اس سارے ایڈونچر کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا لمبا پانی کا سفر میری بیٹی ایک چھوٹی اور لمبی سی کشتی میں بیٹھ کر کر سکتی ہے۔ اٹھاؤ نا اس کو پکڑ کے۔ On the next destination. Come on. Come on, keep going. Come on, guys. اس پورے 9-10 گھنٹے کے سفر میں ہم نے کافی ساری بریکس لیں، جس کی وجہ چپو چلا چلا کر میرے کندھے اور بازو تھک جاتے تھے، اور دوسرا میری بیٹی بیٹھ بیٹھ کر تھک نہ جائے اور بور ہونا شروع نہ ہو جائے۔ Come on. Hello. Oh, we are trying to. Come on. Hello. Hiya. دریا کے اس سفر میں چلتے چلتے ہم کو 6 گھنٹے ہو چکے تھے، اور ایک ایسا مقام نظر آیا جہاں ہم نے کچھ دیر رکنے اور اس کو انجوائے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور رسیوں سے بنا ہوا دریا کے اوپر پل تھا، جس کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ دریا اور جنگل کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، یا پھر اس برج نے دریا کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس برج کو بیبلنز راک برج کہتے ہیں، اور یہ سیاحوں کے لیے بہت فیمس اور ہسٹوریکل پوائنٹ ہے۔ جیسے ہی ہم اس برج پہ پہنچے تو بارش سٹارٹ ہو گئی، لیکن ہم نے کافی انجوائے کیا۔ Wow. ہم یہاں 1 گھنٹہ رکے اور اب فیصلہ کیا کہ اس کے بعد کوئی بریک نہیں لیں گے، اور شام ہونے سے پہلے اپنے سفر کے اختتامی پوائنٹ پر پہنچیں گے، تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمارا یہ سفر خیر و عافیت سے ختم ہو جائے۔ Keep going, keep going. Okay. Oh my God. Where's our canoe? We parked our canoe just here. Yeah. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے ایڈونچرز اور ٹریولز پسند ہیں تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب مسلسل 3 گھنٹے بغیر کسی بریک کے چپو چلا چلا کر میں نڈھال ہو چکا تھا، اور اللہ کی رحمت سے شام کے قریب ہم نے اپنا سفر ختم کیا اور خیر و عافیت اپنے اختتامی سپاٹ پہ پہنچے، جہاں سے ایڈونچر کمپنی کے لوگوں نے ہم کو پک کیا اور ہماری گاڑی تک پہنچایا۔